سالار اعلیٰ۔ اس کے سالار نے کہا کہ ابھی مدائن نہ جائیں، دشمن سر پر آ گیا ہے، کیا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو؟ اساتبہ نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بھاگ رہا ہوں؟ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فوج میں وہ کون سی کمزوری ہے جو ہر میدان میں ہماری شکست کا باعث بنتی ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کر رہے کہ ہرمز جیسا جنگجو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا؟ انوشجان اور کباز معمولی قسم کے سالار نہیں تھے۔ اندر سگر کو کیا ہو گیا تھا؟ جابان کدھر گیا؟ مجھ سے فیصلہ کن جنگ اور فتح کی کیوں توقع کی جا رہی ہے؟ میں لڑوں گا، لیکن سوچ سمجھ کر۔ تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو بلاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر دریائے فرات کے سینے پر سوار آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گھوڑ سوار دریا کے دونوں جانب پھیلے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ہر لمحہ توقع تھی کہ ہرہ کی فوج کسی مقام پر حملہ کرے گی، لیکن اس فوج کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ مثنیٰ بن حارثہ کے گھڑ سوار کناروں سے ہٹ کر دور تک چلے جاتے اور دشمن کا کھرا کھوج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ہرہ کی جنگ بڑی خون ریز ہوگی۔ مثنیٰ بن حارثہ نے معلوم کر لیا تھا کہ اساتبہ نے ہرہ میں بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا جذبہ اور عزم تھا کہ وہ دشمن کے ایک بڑے ہی مضبوط اڈے کی طرف بڑھے جا رہے تھے، ورنہ مسلمانوں اور آتش پرستوں کی جنگی طاقت کا سب اتنا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو ایک قدم اور آگے بڑھانے کی بجائے واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ ملک گیری کی ہوس سے یہ خطرہ مول نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اسلام کے پڑوس میں اتنے بڑے اور بہت ہی طاقتور باطل کی موجودگی اسلام کے لیے ایسا خطرہ تھی کہ اسلام آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹتا جاتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ ابن ولید، خالد رضی اللہ عنہ کو دریا کے کنارے سے مثنیٰ بن حارثہ کی آواز سنائی دی، منزل قریب آ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے کشتی رانوں سے کہا کہ کشتی کنارے کے ساتھ لے جائیں اور انہیں اتار کر کشتی آگے لے جائیں۔ مثنیٰ اس علاقے سے واقف تھا، پھر بھی اس نے اس علاقے کے 2 آدمیوں کو پکڑ کر کچھ انعام دیا اور رہنمائی کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب کنارے پر اترے تو مثنیٰ نے ایک اپنے سوار سے کہا کہ وہ گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کو دے دے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ مثنیٰ اور خالد کے گھوڑے پہلو بہ پہلو جا رہے تھے اور مثنیٰ کی نظریں خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں جب مثنیٰ بن حارثہ پر آئی تو بھی مثنیٰ کی نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیوں ابن حارثہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں ولید کے بیٹے، مثنیٰ نے سنجیدہ اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں تجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو مجھے انسان نہیں لگتا۔ تیرے چہرے پر کچھ گھبراہٹ اور پریشانی ہونی چاہیے تھی، میں اندر ہی اندر پریشان ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور میرے دل پر گھبراہٹ بھی ہے، یہ اس لیے کہ میں انسان ہوں، لیکن میں پریشانی اور گھبراہٹ کو چہرے پر نہیں آنے دوں گا۔ یہ چہرہ ایک لشکر کا چہرہ ہے۔ مثنیٰ نے کہا کہ یہ چہرہ اسلام کا چہرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابن ولید، سالار اعلیٰ کا چہرہ اتر جائے تو پورے لشکر کا چہرہ اور ساری قوم کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ مجھے یہ بتا ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کیا تو مجھے پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں ابن ولید، مثنیٰ نے کہا، تجھے شاید احساس نہیں کہ تو کتنے بڑے اور طاقتور دشمن کے سامنے جا رہا ہے۔ میں اپنے لیے جا رہا ہوتا تو مجھے اپنا غم ہوتا کہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی نہ مارا جاؤں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مجھے اور تجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہے؟ مثنیٰ نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جو اس علاقے کے رہنے والے تھے اور انہیں کہا کہ وہ بتائیں کہ آگے کیا ہے۔ ان دونوں نے بتایا کہ آگے ہرہ ہے اور وہاں تک زمین کیسی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان 2 آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور مثنیٰ کے ساتھ ہرہ پر حملے کی سکیم بنانے لگے۔ ہرہ فرات کے کنارے پر واقع تھا۔
خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالار و عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کو کشتیوں سے کنارے پر بلایا۔ میں مان نہیں سکتا کہ آتش پرست ہمیں ہرا کے راستے میں نہیں روکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے جسے وہ اس سارے علاقے میں پھیلا سکتے ہیں۔ تمام عیسائی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم ہرا کے سامنے جا کر کشتیوں سے اترے تو دشمن وہیں ہم پر حملہ کر دے گا۔ ہم ہرا سے دور کشتیاں چھوڑ دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی نوک سے ہرا کا محل وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ انہوں نے اس مقام سے جہاں وہ کھڑے تھے ہرا تک پہنچنے کے راستے کی لکیر بنائی جو سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ نیم دائرہ تھا۔ انہوں نے یہ لکیر یہ ایک مقام پر ختم کی جو ایک قصبہ تھا۔ یہ ہرا سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ اس قصبے کا نام خورنگ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس کے قریب سے گزریں گے اور ہرا کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ توقع یہی ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ دور ہمارے راستے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی خوفناک ہوگی۔ زرتشت کے پجاری اب شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آگے مدائن ہے۔ میں تمہیں بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمیں ہرا کو محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا۔ ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں میں اللہ سے عہد کرو کہ ہرا کو فتح کرنا ہے۔ اب کشتیاں چھوڑ دو اور تمام لشکر کو کنارے پر لے آؤ۔ مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی۔ یہ لشکر کشتیوں سے نکل کر کنارے پر آ گیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کے لیے منعزم ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالار عاصم بن عمر کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مثنہ بن حارثہ کا سوار دستہ ہراول کے طور پر کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کا لشکر خاموشی سے جا رہا تھا۔ نعروں اور جنگی ترانوں کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا رستہ اختیار کیا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا اور ادھر مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ مثنہ بن حارثہ کے سوار پھیل کر جا رہے تھے تاکہ گھات کا کہیں بھی شک ہو تو لشکر کو پیغام بھیج کر پیچھے ہی روک لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر خورنگ تک پہنچ گیا۔ دشمن کی فوج کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ ملا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روک لیا اور اپنے ایک جاسوس سے کہا کہ وہ قصبے کے اندر جائے اور دیکھے کہ دشمن کی فوج وہاں تو نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوسی نظام ذہین اور جرأت مند آدمیوں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جو فارس والوں کے غلام تھے۔ وہ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہنے والے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بھیس بدل کر خورنگ چلا گیا اور خبر لایا کہ اس قصبے میں کوئی فوج نہیں اور قصبے میں امن و امان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قصبے میں معتمول لوگ رہتے تھے۔ آج وہاں خورنگ کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں۔ مقام مٹ جاتے ہیں، بلند و بالا مکان اور عالی شان محل مٹ جاتے ہیں۔ زندہ صرف تاریخ ہی رہتی ہے، اچھی یا بری۔ انسانوں کے نام زندہ رہتے ہیں، ان کی قائم کی ہوئی روایات زندہ رہتی ہیں۔ آج وہ قصبہ موجود نہیں جہاں تاجر اور دیگر دولت مند لوگ رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آتش نمرود میں کودنے سے پہلے اس قصبے کے قریب قیام کیا تھا۔ قصبہ نہیں رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ زندہ ہے، ان کی روایات زندہ ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کو، عاصم کو، عدی کو اور ان 18,000 مجاہدین کو تاریخ نے زندہ رکھا ہے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں کی گرد کو سورج کی کرنوں نے چوما ہے۔ کیا مقصد تھا ان اولین مجاہدین کا جو اس دشمن سے ٹکر لینے جا رہے تھے جو 18,000 نفوس کو نگل لینے کی طاقت رکھتا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالاروں کے دلوں میں تخت و تاج کی ہوس نہیں تھی، زر و جوہرات کا لالچ نہیں تھا۔ ایک عزم تھا جو ان کے لیے جنون بن گیا تھا۔ وہ اس کفر کو اپنے پڑوس میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے خطرہ تھا۔ ان کے ذہنوں میں کوئی شک نہ تھا، کوئی وہم، کوئی وسوسہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایات اپنے خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ مورخ نے اس وقت کے
وقاء نگاروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ پر خاموشی طاری تھی، کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تو وہ مسکراتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب خورک سے آگے نکل گئے تو ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا نہ ہدایت، اس کے سوا کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مثنہ بن حارثہ شب خون اور دن کی چھاپہ مار جنگ کا اور بھاگ دوڑ کر لڑنے والی لڑائی کا ماہر تھا۔ وہ جب خالد رضی اللہ عنہ کو بتاتا کہ وہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا تو خالد رضی اللہ عنہ کے منہ سے ہر بار یہی الفاظ نکلتے تھے، اللہ تجھے اجر دے گا ابن حارثہ۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو خورک سے پرے پرے آگے لے گئے۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ بیدار ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس قصبے پر نظر رکھنے کے لیے چند ایک مجاہدین کو پیچھے رہنے دیا جائے تاکہ اس میں سے نکل کر کوئی آدم حرہ یہ اطلاع نہ دینے چلا جائے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ پھندا تھا جس میں مدینے کا لشکر جا رہا تھا۔ وہ علاقہ گھات کے لیے موزوں تھا، لیکن گھات کے بھی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن کا لشکر اچانک ہر طرف سے آئے گا اور 18,000 کے اس لشکر کو گھیرے میں لے کر سالاروں اور سپاہیوں کو کاٹ ڈالے گا۔